قلم اور ڈائری سے کیسے پلاننگ کریں؟ اگر کوئی ہدف بناتا ہے، مثال کے طور پر ہدف یہ بنایا کہ گاڑی لینی ہے. ابے ہدف تم ہی غلط بنا رہے ہو، گاڑی لینی ہے میں نے، یہ کوئی ہدف ہے؟ یہ پلاننگ کرنی ہے تو رہنے دو بھائی، ڈائری وائری خام خام میں ضائع ہوگی. آپ یہ پلاننگ کرو کہ میں نے کیسے اسٹیبل ہونا ہے، اپنے پاؤں پہ کیسے کھڑے ہونا ہے. اس کے بعد پھر آدمی سوچتا ہے جب پیسے آتے ہیں تو کیا کروں، گاڑی خریدوں یا رکشا خریدوں، کیا خریدوں میں. پہلے سے ہی گاڑی کو پلاننگ کا حصہ بناؤ گے، یہ تو بیوقوفوں والی پلاننگ ہو گئی. نہیں بات تو نہ ہوئی ہے. تو اصل جو پلاننگ کرنی ہے، گاڑی کیوں لے رہے ہو؟ آج کل اگر پیسہ ہے تو ٹیکسی سستی پڑتی ہے، پیسہ نہیں ہے تو گاڑی کہاں سے لے رہے ہو پھر؟ سمجھ رہے ہو؟ تو پہلے تو یہ پلاننگ بناؤ گاڑی لے کیوں رہا ہوں میں. مجھے تو ضرورت تھی گارڈ کے لیے، گارڈوں کو میں کہاں موٹر سائیکل پہ بٹھا کے لے جاتا. یا ویسے بھی آدمی کو اچھا ہوتا ہے ذرا کپڑے میلے ویلے نہیں ہوتے، بائکوں میں گرنے مرنے کا خطرہ بہت ہوتا ہے. تو آپ جو پلاننگ بناؤ گے گاڑی خریدنے کی نہیں بناؤ. آپ پلاننگ بناؤ کہ میں اگر غریب ہوں تو میں معاشی لحاظ سے بھی اپنے آپ کو میں نے اسٹیبل کرنا ہے. اور وہ تو پلاننگ کا لازمی حصہ ہے نا. ہر آدمی کو چاہیے نا کہ وہ کوشش کرے کہ بھائی میرے مالی حالات زیادہ اچھے ہو جائیں. اس کو مسلط نہیں کر لینا سر کے اوپر، لیکن پلاننگ تو کرنی چاہیے. معاشی حالات آپ کے اچھے حالات ہوں گے تو ملک کے اچھے ہوں گے، ملک کے ہوں گے اسلام کے حالات، مسلمانوں کے حالات اچھے ہوں گے. تو یہ تو پلاننگ کا حصہ ہے. جب معاشی حالات اچھے ہو جائیں گے تو پھر گاڑی واڑی تو آ ہی جاتی ہے خود بخود ہی. ابھی پلاننگ کر کے نہ جو پیسہ کمانے میں ٹائم لگانا تھا وہ گاڑی کی پلاننگ میں لگا دو گے ٹائم. تو یہ پلاننگ کا طریقہ ہی ٹھیک نہیں ہے. اچھا، یہ جو میں نے ابھی بیان میں بتایا ہے نا کہ پلاننگ کریں، تو یہ خوب سمجھ لیں پلاننگ کے بعد 100% رزلٹ نہیں آئے گا. جیسے میرے بہت سارے کام تھے تو پچھلی دفعہ میں نے پچھلے ہفتے کیا کیا، ڈائری لے کے نا وہ سب کو لکھ کے میں نے کہا یار اس ہفتے میں نے یہ کاموں کو نمٹانا ہے. تو اس ہفتے جو میں نے کام نمٹانے تھے ان میں 90% ہو گئے، 10% رہ گئے. تو یہ ٹینشن لینے کا نہیں ہے. آدمی کہا بھائی ہوا ہی نہیں، کیا فائدہ، جو میں نے ایم تھا میرا وہ تو گول تک تو میں پہنچا ہی نہیں. تو بھائی 90% بھی اسی وجہ سے ہو گیا کہ پلاننگ کر لی تھی، ورنہ 1% بھی نہیں ہوتا. تو ضروری نہیں ہے کہ آپ پلاننگ کرو تو رزلٹ 100% اس کا پورا ہے. 90% بھی آ جائے، کوشش 100% کی کرنی ہے تو 90% بھی آ جائے بہت ہے. جو 10% رہ گیا اس کے دوبارہ پلاننگ کر لو. اب میں جو اس ہفتے جو میں نے کام کمپلیٹ کرنے تھے وہ 90%، بلکہ 90 بھی نہیں 95% ہو گئے، 5% رہ گئے. اس میں ہو سکتا ہے میری سستی کا دخل ہو، سستی کی وجہ سے رہ گئے ہوں، وہ کوئی ٹائم میں نے کہیں ویسٹ کر دیا ہو. تو 5% کے لیے دوبارہ پلاننگ کر لو بھائی، اس کو 2 دن میں نمٹا دینا ہے، ٹھیک ہے نا. تو یہ کوئی بات یہ ہے کہ پلاننگ تو کرو نا، ورنہ جب پلاننگ کے بغیر ہوگا تو 5% بھی نہیں ہوگا کام، سوچتا ہی رہے گا اور مر جائے گا. فرشتہ آئے گا بولے گا چل بھائی پتلی گلی سے نکل. آدمی کہے گا بھائی ابھی تو میں نے مرغیوں کو انڈوں پہ بٹھانا ہے، ابھی تو میں نے جو ہے وہ کتا نکال کے بکری پال لی ہے اس کی جگہ، ابھی تو میں نے انگلش سیکھنی ہے، ابھی تو میں نے بزنس. فرشتہ کہے گا پتلی گلی سے نکل. صحیح ہے نا، مرے گا اب تو شوگر سے مرے گا. آپ کہو ابھی تو اصل میں کولڈ ڈرنک چھوڑنی تھی. آپ دیکھو میں ایک واقعہ سناتا ہوں، اس سے بات سمجھ میں آئے گی آپ. فرعون جو تھا نا، فرعون، اس کو موسیٰ علیہ السلام نے کئی سال بہت زیادہ سمجھایا کہ نہیں سمجھایا. فرعون کی کھوپڑی میں بات نہیں آئی. موسیٰ علیہ السلام نے بتایا تیری حکومت تجھ سے چھن جائے گی، نہیں تو مرے گا نا ایک دن. تو کیوں چند ٹکوں کی خاطر اللہ کا انکار کر رہا ہے؟ فرعون کی کھوپڑی میں بات نہیں آ رہی، دولت کے نشے میں، حکومت کے نشے میں. لیکن آپ کو پتا ہے جب فرعون ڈوبنے لگا تھا تو فرعون نے صرف اتنا نہیں کہا کہ میں اللہ رسول پہ، اللہ اور موسیٰ پہ ایمان لایا، نہ. فرعون نے کہا انہو ضمیر قصہ کہلاتی ہے، ضمیر شان. بات یہ ہے کہ آمنتو انہ لا الہ الا الذی آمنت بہ بنو اسرائیل. بات یہ ہے کہ میں اس اللہ پر ایمان لایا جو بنی اسرائیل کا رب ہے. اب یہ بات یہ ہے کیا مطلب ہے اس کا؟ اس کو میں اپنے انداز میں بتاتا ہوں. فرعون نے کہا بھائی 1 منٹ ذرا کائنڈلی 2 منٹ کے لیے آپ کیا کریں. جب فرشتے آئے نا اس کی روح قبض کرنے کے لیے، سمندر میں غوطہ لگا کے اس کو مارنے کے لیے، تو کہہ رہے 2 منٹ کیا کرو بھائی. بات یہ ہے بھائی سنو تو صحیح، بات تو سنو، میں لا رہا ہوں ایمان، 1 منٹ تو ٹھہرو تو صحیح نا.
یہ ہو ضمیر قصہ میں یہ پورا مضمون چھپا ہوا ہے. ایک دم سے نہیں کہتی ایمان لایا. ارے ایک منٹ یار, تھوڑا سا کائنڈلی 2 منٹ تو آپ رکے نا, میں لا رہا ہوں ایمان, ایسا نہیں ہے میں لا رہا ہوں, آپ مجھے مہلت تو دیں. تو بڑی تقریریں کی فرعون نے. بات یہ ہے, قصہ یہ ہے, جیسے ہم کہہ رہے ہوتے ہیں نا, جب پھنس جاتے ہیں تو آدمی کیا کہتے ہیں, یار 1 منٹ تھوڑا سا ٹائم تو دو یار. اب ٹائم نہیں ملے گا بھائی. اللہ نے کیا کہا, آل آنا, اب کہہ رہے کہ 2 منٹ رک جاؤ. بات یہ ہے, قصہ یہ ہے, سمجھو تو صحیح میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں. میں بھی اسی خدا کو مانتا ہوں جو موسیٰ کا خدا ہے, لیکن 1 منٹ بات تو سنو نا, سمجھ میں آ رہی ہے بات. اللہ نے کیا کہا, آل آنا, اب نہیں ہوتا بھائی. تو میرے بھائی ہر چیز کا کیا ہوتا ہے, ایک ٹائم ہوتا ہے. اس سے پہلے سدھر جاؤ تو ٹھیک ہے, نہیں سدھرے تو پھر ٹائم نکل گیا. مثال کے طور پر جو صبح نہار منہ کولڈ ڈرنک کی بوتل چڑھا رہا ہے, اس کو سمجھایا جا رہا ہے چھوڑ دے, وہ کہہ رہا ہے نہیں, جب لبلبا کام کرنا چھوڑے گا, شوگر ہائی ہوگی, ویٹ بڑھے گا, دل کے مسئلے اور 20 قسم کے مسائل, تو پھر کیا کہے گا وہ. بات یہ ہے کہ بھائی میں پلاننگ کر رہا ہوں, میں چھوڑنا چاہتا ہوں یہ. لیکن جب ایک دفعہ دیکھو فطرت سے جو بغاوت کرتا ہے نا, فطرت انتقام لیتی ہے, فطرت معاف نہیں کرتی. بڑی پیاری بات ہے, سمجھ لینا, میں بار بار بتاتا رہتا ہوں کہ آپ اللہ کے حکم کی خلاف ورزی کہیں کر لو, توبہ سے گناہ معاف ہو جائے گا. آئندہ کے لیے عزم کرو, اللہ غلطی ہو گئی معاف کر دے, آئندہ نہیں کروں گا. وہ گناہ کیا ہو جائے گا, مٹ جائے گا. نیچر کے اگینسٹ اگر چل گئے, جان کے چلے بھولے سے چلے, توبہ سے نیچر کے خلاف جانے کا گناہ تو معاف ہوگا, لیکن اس کا جو دنیا میں نقصان ہوا وہ ریورس نہیں ہوگا. نہیں آئی بات, میرا خیال ہے سمجھ میں. دیکھو اور آسان مثال دیتا ہوں. آپ ایک دیوار پہ چلتے ہوئے جا رہے تھے, نیچے آ گئے. لوگوں نے کہا یہ تجربہ کسی اور دیوار پہ کر لے جہاں پھسل کے نیچے گرے تو آپشن تو ہونا بچنے کا. ایسی دیوار پہ کیوں اپنے کرتب دکھا رہا ہے جس میں نیچے کیا جل رہی ہے, آگ. بے احتیاطی کیوں کر رہا ہے, یہاں تو تیرا پاؤں سلپ ہوا جل جائے گا, لیکن آپ کو فنٹر بننے کا شوق ہے. ہوتے ہیں بہت سے لوگوں کو. ایک صاحب ویلی لگا رہے تھے فنٹر بننے کے لیے, میرے سامنے گرے اور اس کے بعد انا للہ ہو گیا ان کا. تو اب کیا ہے کہ جی آپ جارتے ہیں اور آپ کا پاؤں سلپ ہو گیا. دیوار بہت اونچی تھی, آپ کو راستے میں خیال آیا کہ میں نے گناہ کیا ہے. گناہ کیا کہ نہیں کیا, آخرت میں سزا ملے گی اس گناہ کی. راستے میں آپ نے توبہ کر لی آگ تک پہنچنے سے پہلے, اے اللہ میں نے بے احتیاطی کی, مجھ سے غلطی ہو گئی, معاف کر دے, آئندہ میں یہ بے احتیاطی نہیں کروں گا. دل سے توبہ کی آپ نے, تو آپ نے اللہ کے حکم کی نافرمانی کی تھی, سچی توبہ کر لی. نیچے گرنے پہنچنے سے پہلے سیکنڈوں کے اندر آپ کا وہ گناہ کیا ہو گیا, بولو معاف. لیکن کیا آپ وہاں سے ریورس دوبارہ دیوار پہ چلے جائیں گے؟ بھئی اللہ کہے گا اے میرے بندے میں نے تیرے گناہ کو معاف کر دیا, اب تجھے خودکشی کا گناہ نہیں ملے گا, تو نے چونکہ مرنے سے پہلے توبہ کر لی ہے, اب تجھے خودکشی کا گناہ نہیں ملے گا. تو آپ نے اللہ میں ایسے کہا اللہ ٹھیک ہے, اب تو نے میرے گناہ کو معاف کر دیا, اب ایسا کر مجھے واپس ریورس کر دے, آدھا پہنچا ہوں, ابھی تھوڑا ٹائم, نیچے پہنچنے میں تھوڑا ٹائم باقی ہے, واپس لے جا. اللہ لے جائے گا؟ اللہ کہے گا نہیں بھائی, فطرت کے اصول جو دنیا میں ہیں وہ چینج نہیں ہوتے. معجزے کبھی کبھار ہی ہوتے ہیں, لاکھوں میں کوئی ایک دفعہ. جیسے ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا تو اللہ نے بچا لیا, یہ تھوڑی کہ جو بھی آگ میں گرے گا بچ جائے گا. ونس اپون اے ٹائم ایسا ہوا تھا کہ بغیر باپ کے اللہ نے حضرت عیسیٰ کو پیدا کر دیا. اب آپ کہو کہ میں بغیر شادی کے میرے بچہ پیدا ہو جائے, ایسا نہیں ہوتا بھائی. تو ونس اپون اے ٹائم تو بہت کچھ ہوا ہے, نارملی ایسا نہیں ہوتا. تو آپ کی توبہ تو قبول ہو جائے گی, لیکن آپ آگ میں گریں گے, چیخیں گے, چلائیں گے, جسم جلے گا. پھر آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ اللہ جب میں نے سچی پکی توبہ کر لی ہے, رویا بھی ہوں میں راستے میں گڑ گڑا کے, اور 27ویں رات تھی جب میں یہ توبہ کر رہا تھا نا, ہو سکتا ہے 27ویں رات کو یہ کام ہو رہا ہو, تو فطرت معاف بولو نہیں کرے گی. تو جو لوگ بدپریزیاں کر رہے ہیں نا, کولڈ ڈرنک چڑھائے جا رہے ہیں, چینی کے لڈو پھوڑے جا رہے ہیں, لائف اسٹائل چینج نہیں کر رہے, نہ جاگنگ ہے, نہ جم ہے, نہ ایکسرسائز ہے, نہ کوئی فزیکل ایکٹیویٹی ہے, نہ رات کو سونے کا ٹائم, نہ اٹھنے کا ٹائم, سگریٹ, پان, گٹکے, یہ گناہ بھی کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے؟ کل آپ کو خیال آیا یار میری تو شوگر کی بیماری ہونے والی ہے, یار میرے تو دل میں کیا ہو گئی ہے, بلاکیج شروع ہو گئی ہے, یار مجھے تو فالج کے خطرے ہو گئے ہیں. آپ گڑ گڑاؤ گے اللہ معاف کر دے, اللہ معاف کر دے گا.
لیکن یہ نہیں ہوگا کہ اب آپ کو شوگر کا خطرہ اللہ ٹال دے. میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات کہ اس نے سچی توبہ کر لی ہے. اب جو اس کو شوگر کا اٹیک ہونے والا ہے وہ میں نے معاف کیا. جا میرے بندے میں نے معاف کیا, تیرا سارا کولیسٹرول میں نے توبہ کی برکت سے ختم کر دیا. اے میرے بندے, تو نے برگر پیزا سے سچی توبہ کر لی ہے, برگر کی وجہ سے اب تو جو برگر بن گیا تھا, تو اس توبہ کی برکت سے میں تجھے دوبارہ انسان کا بچہ بنا لوں گا. میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات؟ ایسا بالکل بھی نہیں ہو, آپ مریں گے. ٹھیک ہے, دیکھو بہت سے لوگ خودکشی کرتے ہیں, اس وقت نہیں مرتے, ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہو جاتے ہیں, سچی توبہ کرتے ہیں کہ اللہ معاف کر دے. ایسے واقعات ہوئے ہیں کہ ہم نے غلط کیا, معاف کر دے, لیکن پھر بھی مر جاتے ہیں وہ. تو توبہ تو قبول ہو گئی, کیونکہ توبہ کر لی انہوں نے, خودکشی کا گناہ نہیں ہوگا ان کو. اللہ بڑا غفور رحیم ہے. لیکن ایسا نہیں ہو سکتا کہ زندگی کی نعمت دوبارہ مل جائے. اللہ کہتے ہیں یہ نعمت تو چھن گئی, اب نہیں ہو سکتا, اب یہ ریورس نہیں ہو سکتا. اب دیکھو موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کے ہاں, وہ جو فرعونی لڑ رہا تھا ایک بنی اسرائیلی سے, حضرت موسیٰ نے لڑائی چھڑوانے کے لیے اس فرعونی کو ایک تھپڑ لگایا, ایک مکہ مارا. صرف یہ نیت تھی کہ لڑائی چھوڑ دے, وہ مر گیا. حضرت موسیٰ نے اللہ سے توبہ استغفار کی, اللہ معاف کر دے, یہ مجھ سے غلطی ہو گئی ہے, میرا بندہ مارنے کا ارادہ نہیں تھا. پکی توبہ کی موسیٰ علیہ السلام نے کہ تو قتل ہو گیا مجھ سے, اس کی اتنی بڑی غلطی تھوڑی کہ اس کو مار دیا, پھڈا کر رہا ہے بھائی, کوئی اسلحے کے بغیر ہاتھا پائی ہو رہی ہے. حضرت موسیٰ کو پتا نہیں تھا کہ میرے تھپڑ میں اتنی طاقت ہے کہ بندہ ہی مر جائے گا. تو اللہ نے آپ کی توبہ بھی قبول کر لی, لیکن کیا بندہ زندہ ہو گیا؟ اس کے جو سائیڈ افیکٹ تھے کہ قتل کا کیس چلا, حضرت موسیٰ کو مصر چھوڑنا پڑا, وہ جو سائیڈ افیکٹ تھے وہ تو بہرحال ظاہر ہوئے نا. اب اللہ نے ایک طرف موسیٰ کو تسلی بھی دے دی, قال رب اغفر لی, اے اللہ مجھے معاف کر دے. اللہ کہتے ہیں فغفر اللہ, میں نے معاف کر دیا. حضرت موسیٰ کو تسلی ڈال دی, معاف ہو گیا ہے. آگے اگلے دن رپورٹ آئی ہے, بھائی آپ کو تو حکومت کے بندے تلاش کر رہے ہیں, آپ کو تو قتل کیا جائے گا, آپ نے بندہ مارا ہے ریاست میں, آپ کو تو قتل کیا جائے گا. حضرت موسیٰ کتنی ٹینشن میں آ گئے, مصر چھوڑنا پڑا, پریشان تھے, جاؤں کہاں پہ میں. اب موسیٰ علیہ السلام یہ اللہ سے شکایت نہیں کی کہ اللہ تو نے تو میرا گناہ معاف کر دی, میری غلطی جو ہی معاف کر دی ہے, تو پھر یہ ٹینشن کس بات کی, صحیح طرح معاف کر رہے ہیں تو معاف کر بھائی, یہ کیا بات ہے. ابے سمجھ میں آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا ہے؟ اللہ ذرا معاف کرنا تو پھر صحیح طرح سے معاف کرنا. ٹینشنیں تو آنا شروع ہو گئی, اب مجھے یہاں سے نکلنا بھی ہے, میں کہاں جاؤں, نہ روزگار ہے میرے پاس, نہ کوئی سواری ہے میرے پاس, تو راستے کا بھی نہیں پتا. کس قدر ٹینشن میں, وہاں جا کے 10 سال پھر بکریاں چرا کے گزارا کیا موسیٰ علیہ السلام نے. تو پھر جب آئے ہیں, نبوت ملی ہے, فرعون کے پاس جاؤ, تو موسیٰ علیہ السلام کو یہی خطرہ تھا وہ تو مجھے قتل کر دے گا. تو مسلسل ٹینشنیں تھیں کہ نہیں تھیں؟ وجہ اس کی یہ کہ دنیا دار الاسباب ہے, یہاں کوئی سبب نقصان کا آپ جان کر اختیار کریں یا بھولے سے کریں, اس کا رزلٹ 100% نکلے گا. تو یاد رکھو, اگر آپ نے لائف اسٹائل چینج نہیں کیا, رات کو پوستیوں کی طرح 4 بجے جا کے سوئے اور 1 بجے جا کے آپ اٹھ رہے ہیں, پوستیوں کی طرح 2 بجے ناشتہ ہو رہا ہے آپ کا, پھر ناشتے میں بھی پھوڑے جا رہے ہیں پراٹھے بھی, اور وہ جو پوریاں اور حلوے اور مانڈے, اور اس کے بعد رات کو 2:30 بجے آپ برگر کھا کے سو رہے ہیں, تو آپ کو ایک دن احساس ہو گیا, لیکن احساس 25 سال کے بعد جا کے آپ کو احساس ہوا. تو آپ 27ویں رات میں اللہ کے سامنے گڑ گڑا رہے ہو, تو اللہ یہ گناہ معاف کر دے گا جو آپ نے صحت کا بیڑا غرق کیا ہے. لیکن ایسا نہیں ہوگا 27ویں رات کی برکت سے آپ کے جو کولیسٹرول 600 تک پہنچا ہوا تھا, وہ رات کو توبہ کی برکت سے دوبارہ 200 پہ آ جائے. اللہ کہے گا اب تو مرے گا. ٹھیک ہے, میں نے موسیٰ کی توبہ قبول کر کے بندہ زندہ نہیں کیا, تو کس کھیت کی مولی ہے؟ موسیٰ تو کلیم اللہ تھے. چھوڑو یار, جیسے چل رہے ویسے چلتے رہو. تو میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ ابھی انسان کے بچے بن جاؤ, آپ کے پاس زیادہ ٹائم ہے نہیں. فطرت انتقام لیتی ہے, بہت زور زور سے تھپیڑے مارتی ہے, ایسا انتقام, اور اس میں نیک برے سب برابر ہیں. فطرت کسی کو معاف نہیں کرتی ہے, تہجد گزار ہے, مولوی ہے, بزرگ ہے, عالم ہے, کیا ہے. تو اس لیے ہم فطرت سے بغاوت کر رہے ہیں یار, ہم پاگل ہیں یار. تو اس سے بڑا پاگل دنیا میں کون ہوگا جو نیچر سے بغاوت کر رہے ہیں؟ نہ کوئی پلاننگ کر رہے ہو, نہ کھانے کی پلاننگ ہے, نہ اپنی برائیوں کو چھڑوانے کی پلاننگ ہے, نہ جو ہے آپ کے اندر کوئی گناہ کی لت پڑ گئی ہے اس کو چھوڑنے کی کوئی پلاننگ نہیں ہے. تو پھر تو مرے ہوگے ایک دن, پھر رگڑتے رہو گے ایڑیاں. توبہ, اللہ گناہ, ایک تو پہلی بات تو جو گناہوں میں مست ہو جاتے ہیں توبہ کی توفیق بھی نہیں ملتی ان کو, پہلا نقصان یہ.
توبہ کر بھی لوگے تو وہ جو نقصان ہو گیا اس کی تلافی نہیں ہوگی, اس کی تلافی نہیں ہو سکتی وہ. یہ بڑے مسائل ہیں, اس لیے انسان کے بچے ہم سب کو پہلے ہی بن جانا چاہیے.